یہ کئی برس قبل کا واقعہ ہے، غالباً 30 برس گزر چکے ہیں، لیکن ذہنوں پر آج بھی تازہ ہے۔ لمحہ بھر کو ممانی رابعہ کی صورت نظروں سے محو نہیں ہوتی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، میری فرشتہ صفت ہنس مکھ ممانی بے گناہ ہی ماری گئی۔ وہ میری خالہ کے رشتے کے بدلے میں آئی تھیں۔ خالہ اور ممانے کا رشتہ ادلے بدلے کا تھا۔ خالہ گاؤں بیاہی گئی تو ممانی ہنگو آ گئی۔ جہاں ہم رہا کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ جس وقت ان کی شادی ہوئی وہ بہت کم عمر تھی، بمشکل 12 سال کی، لیکن اپنوں میں شادی ہوئی تھی، اس لیے ان کے والدین بے فکر اور خود رابعہ مطمئن تھی۔ نانی ان کی خالہ تھی جو ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمارے نانا غریب تھے لیکن ان کے محلے میں بہت توقیر تھی۔ بہو بھی اچھے اخلاق کی آ گئی۔ سوٹر خدا نے ایسی دی کہ محلے کی عورتیں ان کو دیکھنے آتی تھیں۔ لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، جو دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ ان کے شوہر یعنی میرے ماموں بھی ان کو خوبصورت اور شریف ملے تھے۔ ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب شادی ہو رہی تھی اس وقت رابعہ کے والد کے چچا زاد بھائیوں نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن باپ نے کسی کی ایک نہ سنی اور بیٹے کو ہمارے ماموں کے ساتھ بیاہ دیا۔ وقت ہنسی خوشی گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی شادی کو 10 سال بیت گئے، مگر وہ اولاد کی خوشی سے محروم تھی۔ بہت دعا کروائی، بالآخر صبر کر لیا۔ ماموں نے دوسری شادی کا، مگر کبھی نہ سوچا کہ ان کو رابعہ جیسی شریک حیات مل ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی، ہم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی، ہم بھی ان کو ماں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو کبھی بچوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن وقت نے ان سے وفا نہ کی۔ جبکہ امی، نانا، نانی، ماموں سب ہی رابعہ کے گن گاتے تھے اور ان سے باوفا تھے۔ ایک دفعہ جب عید قریب تھی، ممانی رابعہ کا بھائی ان کو لینے آیا۔ وہ جانے لگی تو ہم سے خوب محبت سے گلے ملی۔ جاتے ہوئے ہمارے لیے اداس تھیں اور ہم بھی ان کے لیے اداس تھے۔ اگر پتہ ہوتا کہ ہم پر ایسا وقت آئے گا کہ ہماری ممانی لوٹ کر چلے جائیں گی تو کبھی جانے نہ دیتے۔ عید کا دوسرا دن تھا۔ وہ میکے میں اپنے ماں باپ کے گھر تھیں کہ ان کے چچا زاد بھائیوں کا چشمے پر کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ شخص چشمے سے پانی پی رہا تھا۔ اس آدمی سے ان لوگوں کی شاید دشمنی تھی۔ بہرحال وہ موقع پر مر گیا تو جھگڑنے والے ممانی کے رشتے دار بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ اب تو ہم کو کوئی حل نکالنا ہوگا ورنہ پھانسی چڑھ جائیں گے۔ صرف غیرت کے نام پر قتل سے ہی پھانسی سے بچاؤ ہو سکتا تھا۔ ان میں ایک شیطانی دماغ کا آدمی تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم رابعہ کو اس مقتول کے ساتھ بدنام کر دیں کہ اس کے ساتھ برے کرتوتوں میں دیکھا تو مار دیا، جبکہ رابعہ والدین کے گھر بھاگ کر چھپ گئی ہے۔ ہم میں سے کچھ گواہ بن جائیں گے۔ یہ لوگ جلدی جلدی رابعہ کے والدین کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ منہ دھو رہی تھی۔ جب اس نے ان لوگوں کو اتنے خطرناک تیور میں گھر کے اندر آتے دیکھا پریشان ہو گئی۔ وہ اسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تب ہی کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں ایسے گھر میں بھی آئے ہو؟ آواز بھی نہیں لگائی۔ گھر کے اندر اس طرح آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ممانی نلکے پر تھیں۔ جب یہ لوگ نامناسب طریقے سے آنگن میں آئے تو رابعہ مامی نے دوڑ کر اپنا دوپٹہ جو چارپائی پر رکھا تھا اٹھا لیا اور سر ڈھانپتے بولی، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ انہوں نے بفر کر کہا، ہم تم کو قتل کرنے آئے ہیں۔ یہ تم ہی تھی نا وہاں چشمے پر؟ کیا وہاں پانی کم تھا جو یہاں نلکے پر منہ دھو رہی ہو؟ میں منہ نہیں دھو رہی بلکہ نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اور تم مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ گھر میں رابعہ کے بوڑھے والدین تھے۔ آواز سن کر وہ حجرے سے باہر آ گئے
اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دے کر دہل گئے۔ بھائیو، یہاں تمہارا کون دشمن آ چھپا ہے جس کے پیچھے تم لوگ ہتھیار لے کر آ گئے ہو؟ ہمارا نہیں، تمہارا دشمن، تمہاری عزت اور ہمارے قبیلے کی حرمت کا دشمن، اور وہ یہ ہے تمہاری بیٹی رابعہ۔ ارے نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ رابعہ کے باپ کی بزرگی نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ الٹا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان کی منت سماجت کی کہ میری پاک باز بیٹی کا قصور بتاؤ۔ اس کی شادی تو میں نے 12 برس کی عمر میں کر دی تھی، تب سے اس نے میکے اور سسرال کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں دیکھا، اور نہ ہی گھر سے اکیلے باہر قدم نکالا ہے۔ خدا سے ڈرو اور اس پر بہتان مت لگاؤ۔ مگر وہ پتھر دل کہنے لگا، ہم نے تمہاری بیٹی کے ساتھ فلاں آدمی کو پکڑا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بیچاری رابعہ چکرا گئی، کہنے لگی، جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ رابعہ کے والد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وحشی جان لینے پر اترے ہوئے ہیں، اور گھر میں کوئی جوان بازو ان کو تھامنے والا بھی نہیں ہے۔ تب ہی بوڑھا آدمی ناتوانی کے باوجود جرگہ والوں کی طرف بھاگا۔ ابھی جرگہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ وہ ظالم کمرے کی طرف گئے جہاں ممانی نے خود کو بچانے کی خاطر پناہ لی تھی، اور کمرے کا اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے پہلے بندوق کے بٹ مار مار کر کھڑکی کو توڑا، پھر دروازے کی زنجیر پر فائر کیے، اور پھر کمرے میں دھس گئے۔ ممانی دہائی دیتی رہ گئیں۔ انہوں نے رحم نہ کیا، اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے۔ وہ نازک سی ناتواں عورت سانس بھی نہ لے سکی اور دم توڑ دیا۔ جب رابعہ کے والدین اور بہنیں حجرے کے اندر گئیں، وہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ ماں نے بیٹی کو خون میں ڈوبا پایا تو نیم پاگل ہو گئی۔ باپ نے تو دل پکڑا اور فرش پر ایسے گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ بہنیں بہن کر رہی تھیں اور محلے کی عورتوں سے گھر بھر گیا تھا۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ ہماری پیاری ممانی کا میکے میں یہ انجام ہوا ہے تو ہم لوگوں کو یقین نہ آیا۔ وہ تو پاکیزہ اور نیک اتوار تھی، 5 وقت نماز پڑھتی تھی، ہر وقت باوضو رہتی تھی۔ جب ان کو مارا گیا اس وقت بنا نماز کے لیے وضو ہی کر رہی تھیں۔ میکے کے وہ ظالم بندوق کے تانے سر پر پہنچے تھے۔ ماموں پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ وہ مرد ہو کر دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ نانا اور نانی ایسے گر گئے جیسے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہو، اور ہم ان کی نند کے بچے یوں تڑپ رہے تھے جیسے کہ وہ ہماری سگی ماں تھی۔ ایسا مثالی پیار اس عورت نے دیا تھا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ تاہم یہاں یہ پہلا واقعہ نہ تھا۔ ایسا تو ہمارے دیہاتوں میں ہوتا رہتا ہے۔ جب جاہل اور ظالم لوگ اپنے دشمن کو مار کر اپنے ہی کسی رشتہ دار عورت کو قتل کر کے اس کے پاس لے جا کر لاش کو پھینک دیتے تھے، کہتے تھے کہ ان دونوں کو ہم نے باہم ناجائز روابط رکھنے کے سبب غیرت میں مار دیا ہے۔ ان کو بات چیت کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زیادہ تر یہ مارنے والے قریبی رشتہ دار مثلاً والد، بھائی، چچا، ماموں ہوتے تھے۔ یوں بے گناہ عورتوں کو مار ڈالتے اور خود پھانسی کی سزا سے بچ جاتے تھے۔ غیرت میں اشتعال سے قتل سرزد ہونے پر پھانسی کی سزا نہیں ہوا کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ عورت پر آخر یہ ظلم کب تک؟ کچھ قانون بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترمیم چاہتے ہیں، اور اب ایسا کوئی بل پاس ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ غیرت کے نام قتل پر قاتل کو سزا ملے گی۔ یہ اور معافی نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ ہے، ایسے اور بہت واقعات دیہاتوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ عورت کا قصور ہو کہ نہ ہو، قاتلوں کو تو قانون کی آڑ میں جان بخشی درکار ہو جاتی تھی۔ بہرحال کافی عرصہ ہمارے ماموں اور ہمارے
नाना सब क्रम अफसरदा रहा। बिलाखिर नाना जान ने यह फैसला किया कि वो अपने बेटे की शादी करके दोबारा उनका घर बसा देंगे ताकि अफसरदगी दिल से हटे और नई जिंदगी की कोई उम्मीद मिले। मेरे 2 मामू थे। बड़े मामू की शादी रिश्तेदारों में हुई थी और वो अपनी बीवी के हमरा हंगू के करीब एक दूसरी बस्ती में क्याम पजीर थे। नाना ने बड़े मामू को बुलवाया कि तुम्हें ही कुछ सबील करो और नियाज मोहम्मद खान की दोबारा शादी करवाओ। इन दोनों हमारे इलाका में रिश्ते बगैर बदले के नहीं मिलता था। छोटे मामू की उम्र खासी थी और बदले का रिश्ता नाना के घर मौजूद ना था। इनकी दोनों लड़कियां ब्याही जा चुकी थी। मैं कम उम्र थी। मुझसे बड़ी बहन का रिश्ता भी मेरे बड़े भाई के बदले तय हो चुका था और मामू के लिए लड़की खरीद कर लाने की नाना में शक्ल न थी। बड़े मामू ने काफ़ी सोचा और आखिरकार ये हल निकाला कि वो अपनी 16 साल की बेटी का रिश्ता किसी खानदान में देकर इसके बदले अपने भाई का रिश्ता ले लें। मेरी ये मामू ज़ाद जरीना बहुत खूबसूरत थी। जो इसे देखता रिश्ता लेने की आरज़ू करता है। इसके हुस्न की वजह से किसी बहुत अच्छे खुशहाल घराने में रिश्ता मिल सकता था, लेकिन अब इसको कुर्बान होना था ताकि छोटे मामू का घर आबाद हो सके। इस रोज़ रीना दुल्हन बनी और बहुत प्यारी लग रही थी। चांद से मुखड़े पर जेवर इस कदर सज रहा था कि जैसे आसमान की हूर हो, लेकिन वो खुश ना थी। चेहरा उतरा हुआ और आंखों नीर बहा रही थी। पहले उसकी शादी मेरे दूसरे नंबर के भाई से करने का ख्याल था, लेकिन फिर छोटे मामू का घर बसाने की खातिर अम्मा और बड़े मामू की आपस में सुलह हो गई। बड़े मामू ने मेरी वालदा से वादा किया कि वो अपनी तीसरी बेटी, जो अभी बहुत छोटी सिर्फ 6 साल की थी, मेरे भाई को देंगे ताकि वालिद ज़रीना का रिश्ता छोड़ दें अपने उजड़ गए भाई का घर बसाने की खातिर। ये क्यों न मानते। छोटे मामू से तो बहुत प्यार था। फिर उनकी बीवी कत्ल हो गई थी। वो बहुत दुखी भी थे। अम्मी ने हाँ कर दी। यूँ ज़रीना का रिश्ता ऐसे शख्स को दे दिया गया जिसने अपनी पहली बीवी की बेटी का हाथ मेरे छोटे मामू के हाथ में देना कबूल कर लिया। जिस शख्स ने मामू को रिश्ता देकर खुद उनकी बेटी से शादी की, उसका नाम कादर दाद खान था। वो बेड़ियों का बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी उम्र 65 वर्ष थी। 2 बीवियां वफात पा चुकी थी और अब तीसरी बीवी ज़रीना बनी थी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।